بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند دنوں سے جو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر خبر گردش میں ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی سماعت اور ان کے عہدے کے حلف کے بعد اب عمار عباد کی وفات پر ہو رہی ہے۔ عمار عباد پی ٹی آئی کے کارکن کا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 9 سال تھی اور وہ بیماری سے چل بسا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عمار کی وفات پر پوری قوم غمگسار ہے اور پوری قوم میں غصہ اور یکجہتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، جب اس کے والدین اس کے پاس تھے وہ ہنسی خوشی رہ رہا تھا، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی دورے ہیں وہ نہیں پڑتے تھے۔ پھر کیسے اچانک جو ہے عمار بیمار ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا جو ہے پراپر علاج نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے جب باپ جیل میں تھا اور ہم لوگ سب پریشان تھے تو کیسے علاج اس کا ٹھیک طریقے سے ہو سکتا تھا۔ اس کی جو عمار کی دادی ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ کس طرح ہمارے ساتھ جو ظلم کی داستان ہے وہ رقم کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے کئی دفعہ چھاپے مارے، کئی دفعہ وہ مجھے لے جاتے تھے، کبھی میری بہو کو لے جاتے تھے، پھر میرے بیٹے کو لے گئے، یعنی کہ پولیس نے کسی کو معافی نہیں دی۔ اور دادی آپ سمجھ لیں کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، وہ کافی ضعیف خاتون ہوں گی، ان کو بھی نہیں معافی ملی اور ان کو بھی پولیس اٹھا کر لے گئی۔ اور بچہ جب یہ سب کچھ دیکھے گا تو ظاہر ہے اس کے دماغ پر تو برا اثر پڑے گا اور وہ ٹینشن میں آ جائے گا۔ تو یہی اس کی بیماری جو ہے سٹریس اور یہ جو دورے پڑتے ہیں وہ یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو اچانک سے کوئی ایسا جھٹکا لگا ہے جو وہ برداشت نہیں کر پایا اور وہ اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ کوئی پوچھنے والا جو ہے ان کو نہیں ہے، کوئی کسی سے سوال نہیں کر رہا کہ کیوں آخرکار اس بچے کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا۔ اس کے خاندان سے ان کا ایک ننھا سا بچہ جو کہ ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، 9 سال اس کی عمر تھی، اس کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی یہ صرف ایک والدین ہی جانتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں سے جن کی نا اہلی اور بے پرواہی کی وجہ سے یہ ہوا، اور ان کو کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ گورنمنٹ نہ ادارے، کوئی بھی نہیں ان سے پوچھے گا۔ حالانکہ اس جگہ اگر اس کا جو باپ ہے وہ باہر ہوتا تو شاید وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا اور بچ جاتا۔ لیکن ظلم کی انتہا تو دیکھیں کہ اس کے باپ کو جنازے تک پر آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس سے بڑی فرعونیت کیا ہوگی پاکستانی جو کہ ایک مسلمان قوم خود کو کہلاتے ہیں، اور اس کے حکمران دیکھیں کتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے جنازے پر جانے تک کی اجازت نہیں دی۔ اس کے برعکس اگر نواز شریف یا کوئی پیپلز پارٹی کے خاندان میں فوت ہو جاتا تو ان کو جیل سے اسپیشل طور پر وہاں لے جایا جاتا، جیسا کہ جو ماضی ہے اس میں دیکھا بھی گیا ہے۔ پر چند بے شرم اور بے حس لوگوں نے اس پر بھی سیاست کی، اس بچے کی وفات پر بھی سیاست کی، اور بجائے اس کے کہ ان کے غم پر مرہم لگائیں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ بچہ تو بچپن سے ہی بیمار تھا اور اس کو دورے پڑتے تھے، تو یہ جو اس کی وفات ہے یہ ہونی ہی تھی کیونکہ اس بچے کو بیماریاں شروع سے ہی لاحق تھیں۔ اور ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے ایسے الزام لگاتے کہ اگر وہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے خاندان والوں کی تو کم از کم چپ رہیں، اس طرح کے الزام تو نہ لگائیں۔ خیر ان کی پکڑ بھی ایک نہ ایک دن ہو جائے گی۔ یہ بچہ بچپن میں بالکل ٹھیک تھا، اس کی تصدیق بھی جنہوں نے کی ہے وہ آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال جو بڑے بڑے صحافی اور باضمیر لوگ ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اصل کہانی یہی ہے کہ وہ بچہ باپ کی گرفتاری سے پہلے بالکل ٹھیک تھا، جو ہی اس کے باپ کو گرفتار کیا گیا وہ اس وقت سے بیمار پڑ گیا اور اس کو یہ دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اس کو اپنے باپ سے ہی سب سے زیادہ لگاؤ تھا اور وہ اس کے ہی قریب تھا، تو وہ باپ کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور بجائے ٹھیک ہونے کے، کیونکہ باپ نہیں تھا، شاید باپ ہوتا تو وہ اس کا علاج کرواتا یا اس کی فکر کرتا، اس کے ساتھ رہتا تو بچہ ریکور کر جاتا، لیکن باپ ہی موجود نہیں تھا، بچے میں بہتری کیسے آ سکتی تھی؟ خیر شیر افضل مروت صاحب کا جو پی ٹی آئی کے وکیل عمران خان صاحب کے ہیں، اور اب تو بلکہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی انہیں کہہ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، یہ ایک قتل ہے، یہ ایک خون کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں خیر کیا کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ہیں عام عوام ہیں، ان لوگوں میں جو مائیں ہیں خاص طور پہ گھروں میں بیٹھی اور والدین ہیں، ان لوگوں سے کچھ لوگوں نے انٹرویو کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ اسامہ غازی صاحب نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ وہ کسی جو باپ ہے اس کا انٹرویو کرنے کے لیے گئے تو اس عام آدمی کا، ایک پاکستانی شہری کا، کوئی اس کا عمار کا جاننے والا یا اس کی فیملی سے ریلیٹڈ نہیں،
ویسے ہی عوام کی رائے لینی اس بارے میں انہوں نے پوچھا کسی باپ سے تو وہ چپ رہا، وہ کچھ بولا نہیں، اس نے صرف یہ کہا کہ میں اس بارے میں بات کرنے سے قاصر ہوں، اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بچوں کے والدین ہیں۔ مبشر زیدی صاحب کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ ڈان نیوز میں وہ فارمل ایڈیٹر رہے، اس کے علاوہ ڈان جو چینل ہے اس میں وہ ذرا ہٹ کے ایک پروگرام بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے BBC ورلڈ کے لیے بھی کام کیا اور بڑے جانے مانے صحافی ہیں۔ انہوں نے کل کہا کہ میرا دماغ جو ہے وہ معاف اور دل بوجھر ہے، کیونکہ میں نے عمار کے والدین اور اساتذہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ بچہ کب سے ایسے تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ 9 مئی سے پہلے بالکل ٹھیک تھا۔ 9 مئی جب اس کے باپ کو گرفتار کیا گیا اور یہ چھاپے شروع ہوئے، اس وقت سے بچے کی طبیعت میں یہ چیز دیکھی گئی اور یہ دورے اسے پڑنا شروع ہوئے۔ تو سب لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہے، لیکن اب جو اس کے قصوروار ہیں شاید وہ جلد ہی پکڑے جائیں اور زیادہ دیر وہ بچ نہ سکیں، کیونکہ عوام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی ہے اور آواز اٹھا رہے ہیں کہ اتنا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میری آپ سب سے یہی التجا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمار کے والدین کو اور اس کے خاندان کو صبر عطا فرمائے، آمین۔